قرآن کو سنا جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ سوچا جائے، یہ سمجھا جائے کہ ہم اللہ کو قرآن سنا رہے ہیں، اللہ ہم سے قرآن سن رہا ہے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے، سننے والا اگر یہ سمجھے کہ واقعی اللہ کو قرآن سنا رہا ہے تو ہم بھی اس سننے میں شریک ہو رہے ہیں۔ قرآن، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اور ایسے ہی قرآن پڑھنے اور سننے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سارے علوم پڑھائے جا رہے ہیں، سائنس ہے، میڈیکل ہے، طب ہے، حساب ہے، جغرافیہ ہے، سب علوم ہیں، لیکن جو علم قرآن سے ہے، وہ قرآن میں سب سے پہلے نمبر پر جو علم آتا ہے وہ تلاوت قرآن کا۔ تلاوت قرآن، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کا قرآن کا پڑھنا کیسا ہے کبھی اس پر غور نہیں کیا؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو یعنی اچھے انداز سے پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ، پڑھنے والے کو بھی اچھا لگے، سننے والے کو بھی اچھا لگے۔ یہ ہے قرآن کا پڑھنا، یہ ہے قرآن کا سننا، رتل القرآن ترتیلا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن سے متعلق جو ایک حدیث بتائی ہے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ یعنی قرآن سے جو اعزاز حاصل ہوگا، قرآن سے جو عزت حاصل ہوگی، دنیا میں جو ہوگی وہ اپنی جگہ پر، آخرت میں جو اعزاز ہوگا قرآن والے کے لیے، صاحب قرآن کے لیے، عامل قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، جو جتنا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو جتنا قرآن پڑھتا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت میں دخول فرمائیں گے جنتیوں کا، اور اعزاز بڑھائیں گے۔ کیا فرمایا؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ ابھی اور اعزاز ہوگا۔ کس سے اعزاز ہوگا؟ نماز پڑھنے سے، صدقہ دینے سے، تسبیح پڑھنے سے۔ اب وہاں نہ طواف ہے، نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ اس سے کہا جائے گا جو بھی قرآن پڑھنے والا ہوگا، جو ماشاءاللہ جنہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا، جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے، یہاں جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو پڑھتے چلے جائیں گے اور مراتب طے کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ خصوصیت ان لوگوں کی نہیں ہے کہ جو 30 پارے ہیں، جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا، عام طور سے لوگوں کو 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں، 20 صورتیں، وہ ان کو بھی کہا جائے گا، وہ بھی اپنے مراتب طے کریں گے انشاءاللہ۔ ہر شخص جس کو جتنا قرآن یاد، جتنا قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے، اللہ وہاں توفیق دے گا اور وہاں پر پڑھیں گے، وہاں پر پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند کرتا جائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو ہم سب کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، رمضان آ رہا ہے اور
ابھی سے ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، رمضان میں تھوڑا سا وقت فارغ کرنا ہے۔ اب تک ہم نے غفلت برتی، اب تک ہم ایسے ہی قرآن پڑھتے تھے۔ اپنے مسجد کے امام جو محلے میں عالم ہوں، قاری ہوں، ان کو قرآن سنانا ہے کہ مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب میرا قرآن سن لیجیے، آپ ایک ایک آیت پڑھیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن ختم کریں اور صحیح سے قرآن پڑھ نہ پائیں۔ لوگوں کو یہ حرص رہتی ہے کہ بھئی میں نے 10 قرآن ختم کر لیے، میں نے 5 قرآن ختم کر لیے اور ایک آیت صحیح نہیں پڑھ رہا، جیسا اس نے بچپن میں پڑھا تھا، جس سے پڑھا تھا بغیر کسی تجوید کے، بغیر کسی قاعدے کی ادائیگی کے، وہ ایسے ہی قرآن پڑھ رہا ہے۔ پتہ نہیں اس کی نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں معلوم۔ قرآن اگر صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو قرآن صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی سوچنے اور فکر کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، قرآن کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرتا ہے تلاوت کے ساتھ، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، تب اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے عزت عطا کرے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اور یہیں پر بس نہیں کیا، آگے کیا فرمایا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، جو اس قرآن کی ناقدری کرے گا، اللہ کے کلام کا ادب نہیں کرے گا، صحیح سے اس کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کو نہیں سمجھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کو ہدایت کا مرکز نہیں سمجھے گا، ہدایت کا منبع نہیں سمجھے گا، بلکہ کیا سمجھے گا کہ قرآن تبرک والی کتاب ہے، قرآن ثواب والی کتاب ہے، بس اس کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے، کبھی اس کو چوم لیا جائے، کبھی کسی کے سر کے اوپر اس کا سایہ کر دیا جائے، یا اس کو جو ہے بطور تبرک کے، بطور شفا کے پڑھ کے پھونک دیا جائے۔ یہ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے امراض ظاہری کے لیے بھی، لیکن حقیقت میں قرآن امراض باطنی کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو قرآن کے سلسلے میں حق تلفی کرتے ہیں، قرآن کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو وہ خسارے میں ہوں گے۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ میرے بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس جگہ پر، اس نورانی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں، جس میں ماشاءاللہ یہ حفاظ کرام نے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کیا، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین، ان کے گھر والے مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ، اور یہ مدرسہ جو بہت ہی تاریخی مدرسہ ہے، جیسا کہ ناظم جلسہ نے بتایا کہ ماشاءاللہ 50 سال اس مدرسے کے مکمل ہو گئے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی اہم شاخ ہے۔ اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں جو ہم سے سینئر بھی ہیں، جونیئر بھی ہیں، کچھ شاگرد بھی ہیں، وہ یہاں پر ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہ چمن لہلہا رہا ہے، نور علی نور، انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ یہاں کے محتمم مولانا اسد اللہ صاحب جو سفر پر ہیں، ان سے بھی میرا تعلق ہے، اگر وہ ہوتے تو اور خوشی ہوتی، لیکن پھر بھی میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مبارک مجلس میں خاص طور سے ہمارے رفیق درس مولانا سید محمد طاہا صاحب، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں سفر کرنا ہے، آنا ہے، تو میں نے کہا کہ میں تو مدرسے سے تعلق بھی ہے، مدرسے والوں سے تعلق ہے، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ماشاءاللہ 50 سال مکمل ہونے پر ایک جلسہ ہو رہا ہے،
گولڈن جوبلی ہے، ایک طریقے سے قرآن کی محفل منعقد ہو رہی ہے، اور وہاں پر کچھ عرض کر دوں گا، کچھ کہہ دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ تو میں نے یہ جو باتیں عرض کی ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی قدر کرنا ہے، ابھی سے ارادہ کرنا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن ٹھیک نہیں کیا ہے، قرآن صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، ان کو قرآن صحیح سے پڑھنا ہے، اور جنہوں نے قرآن تھوڑا بہت یاد کیا ہے اس کو اور پڑھنا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور ذلت و رسوائی سے بچائے گا، اور آخرت میں بھی سرخ روئی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ خیرہ۔ سامعین کرام، حضرت والا نے انتہائی جامعیت کے ساتھ فضائل قرآن پر بہترین انداز میں آپ کے سامنے قیمتی نصیحتیں پیش کی۔ ہم سب کا فریضہ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان قیمتی نصیحتوں اور ان قیمتی باتوں پر عمل کریں، اپنی زندگی کو علماء کرام کے بیانات، قرآن و سنت کی روشنی میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو سلامت رکھے۔ سامعین کرام، میں آپ کے سامنے مدرسے کے ایک طالب علم عزیزم محمد سمیع کو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے پیش کرتا ہوں، اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں۔ عزیزم محمد سمیع، درجہ ثانویہ ثانیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید ولد آدم و خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ سید ولد آدم و خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ وہ رسالت معمر شہد و جہاں، پاک نام پکارنے یہ گندی زباں، ہے مجالس کی کیا اور جرأت کہاں، ایک خیال آ گیا اور آنسو روا۔ سید ولد آدم و خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ آمینہ کا وہ پیارا وہ در یتیم، بے کسوں کا سہارا وہ لطف عمیم، سب کی آنکھوں کا تارا وہ ذات کریم، جان و دل ماہ پارا وہ خلق عظیم، جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام، جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ سید ولد آدم و خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس
پہ لاکھوں سلام. جس کی آمد سے باد نسیم آ گئی، رحمت حق کی ہر سو گھٹا چھا گئی اور پھر نور برسا گئی. غم کی ماری تھی دنیا سکون پا گئی، جس نے سب کو پلایا محبت کا جام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. سید ولد آدم و خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. کارواں گم تھا تاریکی اور رات تھی، خوفناک ایک جنگل تھا برسات تھی. ساری دنیا تھی کیا بحر ظلمات تھی، بدحواسی تھی بگڑی ہوئی بات تھی. آ گیا ظلمت شب میں ماہ تمام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. سید ولد آدم و خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. وہ رسولوں میں آخر جو مرسل ہوا، جس پہ قرآن سارا منزل ہوا، جس کا ہر لفظ و جملہ مدلل ہوا. دین اسلام جس پر مکمل ہوا، ہو گئے جس پہ دین شریعت تمام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. سید ولد آدم و خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام. السلام. بہت خوب ماشاءاللہ. یہ نعت حضرت مولانا محمد ثانی حسنی رحمہ اللہ کی ہے، جس کو جتنی بار پڑھا جائے تو اتنی چاشنی اور اس میں نیاپن محسوس ہوتا ہے. محترم سامعین، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 6 صدی عیسوی تاریخ انسانی کا تاریک ترین و پست ترین دور تھا. انسان اس صدی میں خدا فراموش ہو کر مکمل طور پر خود فراموش ہو چکا تھا. انبیاء کرام جن چراغوں کو روشن کر گئے تھے، وہ ہواؤں کے طوفان اور کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ٹمٹما رہے تھے. دنیا والے جہالت کے قندیل روشن کر رہے تھے. قتل و غارت گیری اپنے عروج پر تھی، جس کو علامہ حالی رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا کہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. ایسے حالات میں توحید کا آفتاب طلوع ہوا، جس نے انسانیت کو نئی زندگی، نئی روشنی، نیا حوصلہ اور نئی منزل سفر عطا کی، جس کی روشنی سے تہذیب و تمدن، علم و فن، روحانیت و اخلاص کا نیا دور شروع ہوا. انسانیت کا ضمیر جاگ گیا
قومی و نسلی غرور ٹوٹا، عورتوں کو حقوق ملے، غرض دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کی رت بدل گئی۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس آن میں اس کی کایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ رہا در نہ بیڑے کو موجے بلا کا، رہا در نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ حضرات گرامی، یقیناً وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جس کے ہم اور آپ امتی ہیں، اور جن کی نسبت پر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ اجلاس بھی انہی کی نسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے درمیان دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مائناز استاذ اور لکھنؤ تبلیغی جماعت کے ذمہ دار، جو امت کے تعلق سے بڑے فکر مند، امت کا درد رکھنے والے، اور ابھی حال ہی میں بنگلہ دیش کے عالمی تبلیغی اجتماع سے واپس آئے استاذ محترم جناب حضرت مولانا ظفر الدین صاحب ندوی مدظ اللہ العالی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے حضور والا کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر قیمتی بیان کے لیے حوالے کرتے ہیں آپ کے کہ حضرت تشریف لے آئیں، اور ہم تمام کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف گوشوں پر اپنے بیان کے ذریعے سے ہمارے سامنے روشنی ڈالیں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصائح سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال صلى الله عليه وسلم العلم علمان علم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے نہایت ہی قابل قدر صدر جلسہ حضرت مولانا منیر صاحب قاسمی دامت برکاتہ، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، طالبان علوم نبوت اور معزز سامعین، آج کا یہ اجلاس جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، بعید طور کہ آج کا یہ اجلاس 50 سالہ اس مدرسے کی مدت پر محیط ہے، جس میں مختلف علوم اور فنون کے دریا بہائے۔ میں اس میں آپ حضرات کو چند اہم پیغامات دینا چاہتا ہوں۔
سب سے پہلے ان اپنے نونہال طلباء کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے حفظ کا شرف حاصل فرمایا، ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کی اس تقریب میں پورے خاندان کے لوگ شریک ہوتے، اس لیے کہ حافظ قرآن کل کو قیامت کے دن سفارشی بنے گا۔ حافظ قرآن کو اللہ نے جو شرف دیا ہے وہ دنیا کی کسی اور ڈگری پر کسی شخص کو وہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر آج دنیا والے اس پر نازاں ہیں کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ان کا بیٹا دنیا کی مختلف علوم اور فنون پر دسترس رکھتا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے خدائے ذوالجلال کی قسم، دنیا کی یہ ڈگریاں آخرت میں کوئی کام نہیں آنے والی ہیں۔ مبارک ہو ان والدین کو جنہوں نے اپنے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ کل کو وہ منظر یاد کیجئے، آج جب کسی کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملتی ہے، کسی شخص کو اگر آج انجینئرنگ کی ڈگری دی جاتی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے، تو خاندان کے افراد اس پر خوش ہوتے ہیں، اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اور اللہ کی تعظیم میں سے یہ بات ہے کہ صاحب قرآن کا اکرام کیا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کا ہی نہیں، اس کے والدین کا، اس کے خاندان والوں کا اکرام حشر کے میدان میں فرمائیں گے۔ اور کس کے سامنے اکرام ہوگا؟ جس وقت پوری انسانیت جمع ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان جمع ہوگا، اس وقت پر ایک محفل سجائی جائے گی جس میں حافظ قرآن کو ایک طرف بلایا جا رہا ہوگا، دوسری طرف اس کے والدین کو بلایا جا رہا ہوگا۔ کیا ہی یہ منظر ہوگا جس کو آج ہر ایک دیکھ رہا ہوگا۔ اس کے والدین کو آج تاج پہنایا جا رہا ہے، وہ اکرام کیسا بڑا اکرام ہوگا کہ اس کے مقابلے میں خدائے ذوالجلال کی قسم دنیا کی کسی بھی علم کی، کسی بھی فن کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں، ہم نے اپنے دل سے قرآن کی عظمت کو نکال دیا۔ قرآن کا جو مقام ہے، اس مقام کو آج مسلمان بھول گیا، قرآن کے حقوق کو ہم نے بھلا دیا۔ علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے جو حقوق لکھے ہیں، جس کی طرف ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا طہا صاحب نے اشارہ بھی کیا، کاش کہ مسلمان اس پر غور کرتا۔ قرآن کا حقوق جو ادا نہیں کرتا، اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت میں کس حال میں اللہ سے ملے گا۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جہاں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، لیکن افسوس کی بات ہے رمضان سے رمضان گزر جاتا ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق پورے گھر میں کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ قرآن کا حق تھا کہ ہر آدمی کم سے کم آدھا پارہ، ایک پارہ روزانہ تلاوت کرتا۔ ایک بڑے عالم سعودی عرب کے حرم پاک کے امام شیخ خالد الغامدی، جن کے ساتھ میں 2012 میں شرف حاصل ہوا تھا، سعودی عرب سے یہاں آیا بھی تھا، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا بڑی عجیب بات، فرمایا مسلمان اگر اپنا تعلق دیکھنا چاہتا ہے اللہ سے، تو اس کو دیکھنا ہوگا
کہ کون سا دن ایسا خالی گیا ہے جس میں اس کو قرآن کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ کتنے مہینے ایسے گزر جاتے ہیں جس میں ہم مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فجر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آواز آتی، لیکن آج میرے عزیزوں قرآن کے علاوہ نہ جانے کن چیزوں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے ٹوٹا ہوا ہے، اور جب اللہ کے کلام سے تعلق ٹوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ٹوٹا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو فجر کی نماز سے پہلے قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس وقت پر قرآن کی تلاوت میں جو نور ہے، جو تقرب ہے اللہ کا، وہ میں نے کسی اور اوقات میں نہیں پایا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس لیے مسلمانوں قرآن کے حقوق ہم اس کو جانیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کوئی مسلمان ایسا باقی نہ بچے جس کے دل کے اندر، جس کے سینے کے اندر قرآن نہ ہو، اس لیے کہ لکھا ہے جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے ویران گھر کی طرح سے ہے۔ کتنے افسوس کی بات کہی جائے کہ میرے عزیزوں بہت سے مسلمانوں کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہم نے نہ جانے دنیا میں کن کن چیزوں کی فکر کی، لیکن قرآن کے سیکھنے کی اگر فکر ہوتی تو ہم قرآن کے حلقوں میں بیٹھتے، ہم امام مسجد کے پاس آتے، تصحیح تلاوہ کے حلقوں میں بیٹھ کر ہم اپنے قرآن صحیح کر رہے ہوتے، قرآن کو یاد کر رہے ہوتے۔ ہمارے بچوں کے اندر فکر نہیں ڈالی گئی، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک روایت میں نے پڑھا کہ جو شخص اپنے بچے کا جب وہ بولنا شروع کرے اس وقت سے ہی اس کی زبان پر اللہ کا لفظ سکھاتا ہے، اس تعلیم پر اللہ اس کو مغفرت کے پروانے نصیب فرماتا ہے۔ کہاں ہیں ہم مسلمان؟ نہ ہم نے قرآن کے حقوق کو جانا، نہ نبی پاک علیہ السلام کے حقوق کو پہچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے؟ میں نے ایک جلسے میں پوچھا تھا، مسلمانوں اگر کوئی تم سے یہ پوچھے کہ اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہو، آئیے اسی پر ہی کچھ روشنی ڈالیں۔ کوئی پوچھے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہو، اور اگر حقیقی محبت کرتے ہو تو اس محبت کے تقاضے تم پر کیا ہیں؟ اس لیے کہ صرف زبان سے دعویٰ اصل نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم واقعی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فاسق اور فاجر انسانوں اور جناتوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ہر ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ فاسق اور فاجر مسلمان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ہر ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکے کے ان پتھروں کو اور ان درختوں کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے سلام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا تھا وہ مسجد کی تعمیر کرائی تھی. مسجد کی جب تعمیر کرائی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سادہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کوئی ممبر بھی نہیں تھا. مسجد سادی ضرور تھی لیکن یہ مسجد ایمان کے حلقوں سے، قرآن کے حلقوں سے، یہ مسجد ایسی مزین تھی کہ اس کے ایک ایک در و دیوار سے وہ نور ٹپکتا تھا. میرے عزیزوں، جس کی شعائیں پورے عالم کو روشن کر رہی تھی. اس مسجد میں جب ممبر نہیں تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک خاتون کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ممبر بھی نہیں ہے. ایک درخت سے ٹیک لگا کر، اس کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں. ممبر بنوایا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ جمعے میں ممبر پر تشریف لے گئے. ابھی آپ خطبہ دے ہی رہے تھے کہ اس درخت کے تنے سے رونے کی آوازیں شروع ہو گئی اور یہ آوازیں بڑھتی گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر آپ نے اس بے جان درخت کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور بعض روایات میں ہے اس سے کہا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم درخت کے، جنت کے درخت کا تنا بن جاؤ. پھر اس درخت کے تنے سے رونے کی آواز بند ہوتی. علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس کھجور کے درخت کے تنے کو نہیں سینے سے لگاتا تو یہ میری جدائی پر قیامت تک روتا رہتا. اللہ اکبر. حسن بصری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک بے جان درخت نبی کی جدائی پر روتا ہے. تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ کبھی بھی تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا احساس بھی پیدا نہیں ہوا. خدائے ذوالجلال کی قسم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت درختوں کے اندر بھی تھی. درخت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر زمین کو پھاڑتے ہوئے چلے آتے تھے. میرے آقا کی اطاعت صرف انسانوں نے نہیں، درختوں نے کی ہے، گوہ نے کی ہے، کنکر اور پتھر کو اللہ نے گویائی دی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک ناراض جانوروں نے بھی جس وقت نبی نے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے، نبی کی بات پر وہ جانور جو بالکل بے قابو ہو رہا تھا
اس نے بھی آقا کی بات مانی ہے، نہیں مانی تو ہم مسلمانوں نے نہیں مانی ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ہی حضور کا سب سے چہیتا ہوں، اس لیے کہ آقا کا تعامل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لوگوں کے ساتھ ایسا تھا کہ ہر آدمی یہ سوچتا تھا کہ شاید آقا مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے تو دشمنوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ کیا ہے کہ اگر آج مسلمان اپنے دوستوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنے لگ جائے تو خدا کی قسم دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے۔ جی، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر ستایا تھا، ان کے ساتھ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا؟ عبداللہ بن ابی سلول کیسا منافقوں کا سردار، اس کے ساتھ آقا کا معاملہ کیسا تھا؟ ذرا غور تو کرے۔ اس کے انتقال کے وقت پر اس کا بیٹا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کے انتقال کا وقت ہے، آپ یہ قمیص مبارک، یہ آپ کا کپڑا جو آپ کے جسد اطہر سے لگا ہے وہ عنایت فرما دیں، اس میں اپنے باپ کو کفن دے دوں گا تاکہ اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ پاک میرے باپ کو عذاب سے محفوظ فرما دے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز باعث برکت ہے، متبرک ہے، اس سے برکت حاصل کی جائے۔ اسی لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر مبارک کو، آپ کے بال کو ایک شیشی میں رکھا کرتی تھی۔ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شعر مبارک کے اندر، اس شیشی کے اندر پانی ڈال کر اس بیمار کو پلا دیا کرتی تھی اور اللہ اس کو شفا دے دیا کرتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پوری کی پوری متبرک ہے۔ اسی لیے صحابہ کی تمنا ہوتی تھی کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے میرے بدن کا کوئی حصہ لگ جائے تاکہ اس حصے کو پھر اللہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں فرمائیں گے، کیونکہ یہ حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے لگ گیا۔ واقعات بہت تفصیل سے ہے، اشارہ کر دیتا ہوں۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر کسی کے اوپر میں نے کوئی ظلم کیا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے، آج مجھ سے بدلہ لے لے، اس لیے کہ پتہ نہیں اب میری ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس وقت ایک صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے درست کرتے ہوئے ایک چھڑی ان کے پیٹ پر لگائی تھی، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ اس وقت پر میں اشارہ کر دوں، انہوں نے حضور بجائے اس کے کہ بدلہ لیتے، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسد اطہر کو اٹھایا، آپ نے ان کے پیٹ کے اوپر بوسہ دیا اور کہا، اللہ کے نبی اب اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے شہادت کی موت نصیب ہو جائے، میں چاہتا تھا کہ آخری وقت پر آپ کے جسد اطہر سے میرے ہونٹ لگ جائیں تاکہ اللہ رب العزت قیامت کے دن میرے ان ہونٹوں کو عذاب سے بچا لے۔ چنانچہ میرے عزیزوں، عبداللہ بن ابی سلول کے بیٹے کو
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے یہ عبداللہ ابن ابی سلول جس نے احد کے موقع پر بھی دھوکہ دیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پر الگ ہو گیا تھا جس وقت پر اس کی بات مانی نہیں گئی تھی. اس لیے کہ جو لوگ اغراض والے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں سے اس وقت بھی الگ ہو جایا کرتے ہیں جس وقت پر سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے دشمن کے مقابلے میں اتحاد کی. ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، آج سب سے زیادہ ضرورت ہے مسلمانوں کی اتحاد کی، مسلمانوں کے ایک ہونے کی. دشمن پوری دنیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی ہمارے اور آپ کے اوپر پنجے گڑائے ہوئے ہیں. دشمن دبوچنا چاہتا ہے، دشمن ہم کو نگلنا چاہتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا تھا آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أبقلة يا رسول اللہ. ایک زمانہ آنے والا ہے جب دشمن تمہارے اوپر ایسا ٹوٹے گا جیسے کہ کوئی بھوکا پیالے کے اوپر ٹوٹتا ہے. چاروں طرف سے آپ دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اعتبار سے ہو، ملکوں کے اعتبار سے ہو، علاقوں کے اعتبار سے ہو، آج دشمن ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا ہے. لیکن ذرا سا بتائے تو ذرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں تھوڑے نہیں ہوگے، لیکن تمہارا حال یہ ہوگا تم ایک جھاگ کی طرح ہوگے، جھاگ کی طرح ہوگے. آج معاف کریے گا، ہم ایمان کے اعتبار سے بھی جھاگ کی طرح ہے، عمل کے اعتبار سے بھی جھاگ کی طرح ہے. اور جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اتحاد کی، جس کو قرآن بار بار دعوت دے رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. سارے کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے، اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان میں صلح کرا دینا. افسوس کی بات یہ ہے جو لوگ ان شدید حالات کے اندر بھی مسلمانوں کی جماعتوں کو توڑنے پر لگے ہیں، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنایا تھا اپنا خون اور پسینہ بہا کر. آج جو آدمی، جو شخص، جو جماعت، جو فرقہ امت کے شیرازے کو بکھیر رہا ہے، خدائے ذوالجلال کی قسم وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر میں تڑپا رہا ہے. اس لیے کہ یہ مزاج منافقین کا ہوتا ہے. جس وقت امت کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت یہ منافقین مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر اپنی جماعت الگ بناتے ہیں. کوئی تفریق نہیں ہے، ہر ایک کو سینے سے لگایا جائے، ہر ایک کو سینے سے لگایا جائے. انما المؤمنون اخوہ، اس کی عملی ثبوت دینے والے بنے. میں کنڈا کے مسلمانوں سے کہتا ہوں اگر آپ نے اتحاد پیدا کر لیا، آپ نے آپس میں اتفاق پیدا کر لیا تو خدائے ذوالجلال کی قسم آپ کے وحدت کلمہ اور وحدت فکر پر اور اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہونے پر، نبی کے سچے عاشق بننے پر اللہ کی نصرت غیبیہ آج بھی آپ کے ساتھ ہے. صحابہ آپس میں متحد تھے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس کی یہ تصویر بنانے کی ضرورت ہے جس کو صحابہ نے بنا کر دکھایا تھا.
سارے اختلافات کو ختم کیا تھا، وہ ایسا اتحاد بنایا تھا کہ پھر وہ 313 جب اترے ہیں، ایمان بنایا تھا، اعمال بنائے تھے، نبی کے سچے عاشق بنے تھے، نبی کے سچے متبع بنے تھے، تو پھر میرے بھائیوں اللہ کی نصرت غیبیہ ان کے ساتھ اتر رہی تھی۔ آج ہماری وجہ یہ ہے کہ ہم نے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل محنت تھی ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ امت کو جوڑنے کی، اس کو آج ہم نے پارا پارا کیا۔ اس لیے اس منافقوں کے سردار نے اس وقت پر جس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے طاہرہ عفیفہ پاک دامن حضور کی بیوی ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ہمیشہ یہودیوں سے ساٹھ گاٹھ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پر تھا۔ آج وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، اس کا بیٹا آ رہا ہے، کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں چاہتے، اپنی یہ قمیص مبارک دے دیجئے، قربان جائیے، قربان جائیے۔ اخلاق ہے تو یہ ہے، معاملہ ہے تو یہ ہے۔ آپ نے اپنا کپڑا اتارا اور اس کو دے دیا، اس امید پر کہ شاید یہ کپڑا ہی میرے اس امتی کو جو گرچہ میرا دشمن تھا اس کی مغفرت کا پروانہ دلا دے۔ کہاں ہیں ہم میرے بھائیوں؟ کہاں ہیں ہم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ آپ تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہم اکیلے نہیں، لیکن آئیے دیکھیں سیرت میں جو سچے محب تھے انہوں نے کیا کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میں یہ عرض کر رہا تھا، سب سے زیادہ چہیتے تھے۔ عمرو بن العاص تشریف لاتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص، اور پوچھتے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ اس لیے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں سعادت یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں، سعادت تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے محبت کرے۔ ایک نوجوان صاحب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ صحابی ہیں، میں نوجوانوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں تمہیں آئیڈیل چوز کرنا ہے، کسی کو نمونہ دیکھنا ہے نوجوانوں کا تو صحابہ کے اندر دیکھو، ان کی جوانی کی زندگی کیسی گزر رہی تھی۔ یہ 18 سال کی عمر میں اسلام لانے والا نوجوان تھوڑے عرصے میں اس نے وہ کارنامے انجام دیے، علم کے اعتبار سے وہ خدمت کی اور عمل کے اعتبار سے وہ کارنامے پیش کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی آقا سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا قسم کھا کر فرما رہے ہیں اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ چند سالوں کے اندر وہ کیا کارنامے انجام دیے تھے اس نوجوان نے، اور ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ ہمارے نوجوان تو دوسروں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ آئیڈیل بنانا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آئیڈیل بنانا تھا تو مصعب بن عمیر کے جیسے نوجوان کو۔ افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں، ہمارے نوجوانوں نے فلمی ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔
یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا نوجوان بال کٹواتا ہے تو ان کی طرح کے کوئی جھوا چھاپ کٹوا رہا ہے، معاف کریے گا، اور کسی کے وہاں نالیاں بن رہی ہیں ادھر سے ادھر، صاحب 10 مرتبہ ہاتھ پر، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ دشمنان اسلام کے طریقے اختیار کرنے والے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو غیروں کی حیت اختیار کرے گا، غیروں کا لباس اختیار کرے گا، وہ اللہ کا دشمن بنے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے محبوب کے طریقے کو صرف اور صرف پوری انسانیت کے لیے چنا ہے۔ جو اس طریقے کے خلاف کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، وہ نبی کا دشمن، اللہ کا دشمن بنے گا۔ کیا بات ہے! محبت کے دعوے کرنے والے مسلمان نوجوان آج غیروں کے طریقے پر زندگی گزار کر خوش ہے۔ ہمارا لباس اسلامی لباس نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس نہیں۔ میں تو اور آگے کہوں، ہماری شادیوں میں بھی وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نبی کے مخالفت والا۔ کیوں بھائی؟ کتنے لوگ ہیں جن کے وہاں کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جاتا ہے اور کھاتے ہیں۔ میں تو ایک چیز بتا رہا ہوں، ہزاروں چیزیں کھڑے ہو کر، حالانکہ حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے کھڑے ہو کر پانی پیا، اس کو چاہیے کہ وہ پانی قے کر دے۔ کھڑے ہو کر کھانے والوں، بھکاریوں کی طرح سے پلیٹیں لے کر کھڑے ہوتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جی، جب نبی کے طریقے کو چھوڑے گا، جب نبی کی سچی غلامی چھوڑے گا، تو اللہ اس کو بھکاریوں کی طرح پلیٹ لے کر کھڑا کرا دیتے ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ جی، جیسے بھکاری کھڑے ہوتے ہیں۔ تھوڑی بات سخت ہے، معاف کیجئے گا، لیکن آقا کے سچے محب بن جائیے، پھر دیکھیے وہ چشمہ لگا کر دیکھیے تو یہ مناظر کتنے آپ کو مکروہ نظر آئیں گے، کتنے ناپسندیدہ نظر آئیں گے، لیکن ہمارے چشمے تو دوسرے میں لگے۔ جی، ایک صحابی پرشین امپائر کے وہاں ایک دعوت تھی، کھانا چل رہا ہے، وہاں پر ان کا ایک لقمہ گرتا ہے، انہوں نے اس لقمے کو اٹھایا اور اٹھا کر کھانے لگے۔ ان کے پڑوس میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کے وہاں عیب کی بات ہے۔ ہمارے وہاں حدیث میں ہے اگر تمہارا کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا لو، اس کے اوپر جو گندگی لگی ہو اس کو دور کر کے کھا لو۔ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ ایک صاحب وہاں پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ماڈرن سوسائٹی کے لوگ ہیں، ویل سیویلائزڈ جو لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آج بہت سے لوگ یہ دیکھنے میں لگے رہتے ہیں صاحب سوسائٹی، یہ ماڈرن لوگ ہیں، کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر، جیسا دیس ویسا بھیس۔ اچھے 5 سٹار ہوٹل کے اندر آئے ہو تو کھڑے ہو کر کھاؤ، اللہ بھکاریوں کی طرح کھڑا کرے گا۔ کبھی غور کرنا میرے بھائی۔ کہتے صاحب کیا کریں، اتنا بڑا مجمع ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں کھلائیں گے تو لوگ کھا نہیں پائیں گے۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ نبی کی محبت کے دعوے کرنے والوں، نبی کے سچے غلام بن کر کے دکھاؤ۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ أَنَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِنَا لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا ہم اپنے محبوب کی سنت کو ان احمقوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ ہم غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے نبی کے طریقے کو، نبی کی تعلیمات کو کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی ماحول کے اندر اور کسی بھی حال کے اندر چھوڑنے کو تیار نہیں ہو سکتے۔ ہم ہیں غلامان محمد مصطفیٰ، دعوے دار نہیں ہے،
عمل کر کے دکھانا ہے مسلمانوں. خدائے ذوالجلال کی قسم اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ کی محبت چاہیے ہے تو میرے محبوب کے سچے غلام بنو گے تبھی تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی, ورنہ اللہ کی محبت بھی نہیں مل سکتی. اور جب اللہ کی محبت نہیں ملے گی تو دنیا کی ساری حکومتیں بھی مل کر ظلم و جبر سے اور عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے. اس وقت دنیا کے بدلتے ہوئے حالات پیغام دے رہے ہیں مسلمانوں, اب وقت ہے استغفار کا, اب وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن میرے بھائیوں معاف کریے گا ابھی تک کہ ہم سنتوں سے دور ہیں, دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جملہ کہا تھا, آج مسلمانوں کو ہر سوسائٹی کے اندر جا کر اور ہر معاشرے کے اندر جا کر سچا غلام نبی کا بن کر دکھائیے. لباس سے پتا چل رہا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ رہے ہیں, معاملات سے پتا چل رہا ہو, معاشرت سے پتا چل رہا ہو, اخلاق سے پتا چل رہا ہو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا, کان خلقہ القرآن, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ وہ قرآن تھا. صحابہ کے اخلاق قرآن تھے. میرے عزیزوں, آج ہم بہت دور ہوتے چلے گئے. محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن محبت کے نمونے کہاں ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جب پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ محبوب کون؟ فرمایا عائشہ. فرمایا اللہ کے نبی میں عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, سب سے زیادہ محبوب کون؟ فرمایا ابوہا, ان کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کعبے میں تشریف لائے, قرآن پڑھا, نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. کفار نے مارا, اتنا مارا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھا جانے لگا کہ شاید ان کا انتقال ہو چکا ہے, بے ہوش ہو چکے تھے. ان کے ماموں وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی یہی سمجھے کہ شاید میرا بھانجا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. کہا اگر میرا بھانجا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہم سب سے بدلہ لیں گے. شام کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے جو جملہ ان کی زبان پر نکلتا ہے, اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور تو کرو, جس شخص کو یہ سمجھا گیا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا, اتنا مارا گیا, پہلا جملہ جو نکلا ہے زبان پر وہ کیا تھا؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, میرے آقا کیسے ہیں؟ میرے بھائیوں, ماموں ناراض ہو گئے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے اور ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے تمہارا یہ حشر کیا گیا ہے, اس کے باوجود بھی پہلا کلمہ تمہاری زبان پر جو آیا ہے وہ اس محمد کی محبت کا ہی آیا ہے, اس پر فدائیت کا آیا ہے, اس پر جان دے دینے کا آیا ہے. کیا سما ہوگا, زمین بھی دیکھ رہی ہوگی, آسمان بھی دیکھ رہا ہوگا, کعبہ بھی سن رہا ہوگا. یہ کیا منظر ہے. پہلا ہوش آنے پر جو جملہ نکلا ہے وہ کیا ہے؟ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں بھی وہاں کھڑی تھی. ماں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے. ان کو لے جایا گیا گھر, دو کے کندھے پر لے جایا گیا, گھر پہنچے, والدہ کھانا پیش کر رہی ہیں.
کھانا کھانے کو تیار نہیں ہے. کہا اس وقت تک کچھ نہیں چکھوں گا جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہ چل جائے میرے آقا کہاں ہے. فرمایا ہمیں نہیں معلوم. کہا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بہن سے پوچھ لیجئے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ کے پاس ماں پہنچتی ہے، اس لیے کہ بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے. وہاں پہنچی، پوچھا کہ بے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. اس وقت تک وہ بھی اپنے ایمان کو چھپا رہی تھی. فرمایا مجھے نہیں معلوم، لیکن چلو تمہارے بیٹے کو چل کر دیکھتے. آئی ہیں، دیکھا. صدیق اکبر نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا میرے آقا کیسے ہیں؟ فرمانے لگی ان کی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ سن رہی ہیں. کہا ان سے مت گھبرائیے، آپ بتائیے کہاں ہیں. فرمایا وہ دار ارقم میں ہے اور خیریت سے ہے. ماں نے کہا بیٹا اب تو کچھ کھا لو. کہا اماں اللہ کی قسم اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک آقا کا دیدار نہ کر لوں. جب تک آقا کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا. یہ تھے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کیسے جاؤ گے؟ چل نہیں سکتے ہیں، پیروں کے اندر اس وقت صلاحیت نہیں ہے کہ خود سے چل کر جا سکے. ماں کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا سہارا لے کر دار ارقم پر پہنچ جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ادھر سے صدیق اکبر کھڑے ہیں. آقا نے اپنے ساتھی کا جو حال دیکھا تو آقا کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے، صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا حال ہے؟ فرمایا میرے محبوب آپ کو دیکھنے کے بعد کوئی مصیبت نہیں ہے، بس آپ کا دیدار ہو گیا، ساری مصیبتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ ایک تصویر ہے، یہ سچے عاشق کی تصویر ہے، یہ سچے عاشق کا معاملہ ہے. اسی سچے عاشق نے غار ثور میں بھی دکھا دیا تھا کہ جس وقت سانپ ڈس رہا تھا اس وقت پر صدیق اکبر اپنے پیر کو جنبش اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ اس ران پر آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا تھا. میرے محبوب کی نیند میں کوئی خلل پڑنے نہ پائے. صدیق اکبر پر زہر کا اثر اس قدر بڑھتا چلا گیا کہ میرے عزیزوں صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو تو ٹپک پڑے لیکن آواز نکلنے نہیں دی کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کوئی خلل نہ ہو جائے. سبحان اللہ، کیسے ہی عاشق ہے. یہ تو سچے عاشق ہے جس نے اپنے عمل سے دکھایا، اپنے کردار سے دکھایا کہ سچا عاشق ایسا ہوتا ہے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. جب آنسو گرم نبی کے جسد اطہر پر پڑا، آپ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ میرا صدیق رو رہا ہے، میرے صدیق کو تکلیف ہوئی ہے. ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی سانپ نے ڈسا ہے. اللہ اکبر، کیوں نہیں اٹھا دیا؟ کیوں نہیں بیدار کر دیا؟ کیسے بیدار کرتا میرے آقا؟ آپ کی نیند میری جان سے بھی زیادہ قربان ہے. جی ہاں، صحابہ نے اس کا عملی ثبوت پیش کیا تھا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت سولی پر چڑھایا تھا دشمنوں نے، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کیا رائے ہے تمہاری کہ تمہاری جگہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤں اور ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے.
उन्होंने कहा था, रे बेवकूफ, तुम क्या कहते हो? खुदाए जुलजलाल की कसम, अगर मेरी 100 जाने हो और वो मैं सब कुछ कुर्बान करके अपने आका को कांटे के चुभने से बचा सकता हूं, तो मैं अपनी 100 जाने कुर्बान करने को तैयार हूं। ये थे वो हकीकी आशिक, ये थे वो सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु घर पर बैठे होते थे, जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी बेचैन हो जाते थे। एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो दुबले हो गए हैं, रंग बदल चुका है। पूछा, क्या बात है, क्या हो गया? फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और फिक्र लाहिक नहीं है, मुझे दुनिया की फिक्र लायक नहीं, दुनिया की जिंदगी की नहीं, बाल बच्चों की नहीं, हमें जो फिक्र लायक है वो एक है। तसव्वुर करो मुसलमानों, क्या फिक्र होगी जिसने इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मुतफक्किर कर दिया कि वो तड़प रहे हैं, अंदर से घुल रहे हैं। आका उनकी असली हैत को देखकर परेशान होते हैं, पूछते क्या बात हो गई है? फरमाया, मेरे आका, हम जब आपके पास से जाते हैं अपने घर पर और हमारा दिल नहीं लगता, दिल को करार नहीं आता, तो हम आपकी मस्जिद में आ जाते हैं, आपके दरवाजे के सामने पड़ जाते हैं और आपका दीदार जब कर लेते हैं तो दिल को इत्मीनान हो जाया करता है। मेरे आका, हम ये सोच रहे हैं, आप तो सैयदुल अंबिया है, आप तो सैयदुल अंबिया है। कल को जब जन्नत में जाया जाएगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो जन्नत के सबसे ऊंचे बाला खानों में होंगे, आपकी जन्नत सबसे ऊंची होगी। मेरे आका, उस वक्त जन्नत में हम तो नीचे के दर्जों में होंगे। दुनिया में हम आपका गायब होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे आका, कल जन्नत में कैसे चैन और सुकून मिलेगा जब आपका दीदार नहीं होगा? अल्लाहु अकबर। उस वक्त पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, अपने इन साथी को खबर दे दीजिए कि जो जिससे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसी के साथ उसका हश्र फरमा देगा इंशाअल्लाह। जो जिससे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसी के साथ उसका हश्र फरमा देगा। अल मर्उ मअ मन अहब्ब। सहाबा फरमाते हैं, किसी और वक्त पर उतनी खुशी हमको नहीं मिली जितनी खुशी इस वाक़े पर मिली है जिस पर आका ने फरमा दिया था, अल मर्उ मअ मन अहब्ब। अल्लाह उसके साथ हश्र फरमाएगा जिससे मोहब्बत होगी। दिलों को टटोलो मुसलमानों, मेरे नौजवानों, अपने दिलों में झांक कर देखो किसकी सच्ची मोहब्बत हमने बिठाई हुई है। माफ करिएगा, 100 बार माफ कीजिएगा। अल्लाह के वहां जुबान असल नहीं है, अल्लाह हमारी जुबानों पर नहीं देखा करते, अल्लाह दिल की तरफ देखते हैं। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को, तुम्हारे बदन को नहीं देखते, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखते हैं। इस दिल के अंदर सच्ची मोहब्बत अगर आका की सजाई है तो फिर मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह उन्हीं के साथ में हश्र फरमा देगा। वरना आज जो हमारे हालात है, हमारे जो हालात है मेरे अजीजों, डर इस बात का है कि कल को आका भी क़यामत के दिन हमसे ये ना कह दे कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हदीस पाक के अंदर आता है, बस ये दो आखिरी बात कहकर आपसे रुखसत होगा, चूंकि रात का काफी वक्त हो चुका है।
اور ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے، ان کی روحانی اور علمی باتوں سے آپ مستفید ہوں گے۔ بس یہ آخری بات کہتا ہوں، میرے عزیزوں ذرا غور تو کرنا، کل کو حشر کا میدان ہوگا اور ساری انسانیت تڑپ رہی ہوگی، کراہ رہی ہوگی، یہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 100 میل کے فاصلے پر ہوگا، انسانیت تڑپتے تڑپتے اس حال میں پہنچے گی کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ پاک حساب شروع فرما دے، چاہے ہم کو جہنم میں ڈال دے۔ ہر ایک انسانوں کا وقت جائے گا، کہاں؟ انسانوں کا وقت سیدنا آدم علیہ السلام سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کے پاس جا رہا ہے کہ اللہ کے وہاں سفارش کرا دیجئے کہ اللہ پاک حساب شروع فرما دے۔ ہر ایک عذر پیش کر رہا ہے، اس لیے کہ آج ہر ایک یہ کہے گا میری مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے تو خود آج اپنی فکر ہے، نفسی 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 نفسی۔ اس وقت پر یہ انسانوں کا وقت آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں ہاں انا لہا انا لہا، میں ہوں تمہارے لیے، میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یاد رکھنا دنیا والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، مسلمانوں پر صرف میرے آقا کا احسان نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ایک ایک انسان پر اگر کسی کا احسان ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، وہی قیامت کے دن بھی سفارش ہے۔ اسی آقا کی دعاؤں کا ثمرہ ہے اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، جو ہم اور آپ سکون کے ساتھ اس دھرتی پر رہ رہے ہیں، ورنہ یہ دھرتی میں زلزلے آتے ہم دھسا دیے گئے ہوتے، آسمانوں سے بلائیں اترتی، پہاڑ ٹوٹ کر ہم پر گر پڑتے، لیکن آقا مانگ کر گئے تھے، آقا اللہ سے مانگ کر گئے تھے، اس کا ثمرہ ہے دنیا کے لوگوں جو آج ہم سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ایسے ہیں کہ زمینیں اجازت مانگتی ہے، آسمان اجازت مانگ رہا ہے، پہاڑ اور سمندر اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن آقا کی دعاؤں کا ثمرہ ہے احسان میرے نبی کا، پہلے بھی تھا انسانوں پر، آج بھی ہے، قیامت کے دن بھی رہے گا۔ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، وہ وقت یاد کرے کہ جس وقت انسان تڑپ رہا ہوگا، میرے آقا سب کی سفارش کرا رہے ہوں گے، اس وقت پر پیاس کی شدت لگی ہوئی، ایسی پیاس کی شدت ہوگی، آدمی تڑپ رہا ہوگا کہیں پانی مل جائے، پانی تو وہاں کسی کے پاس نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب حوض کوثر ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ کو دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، اس دن پر اپنے امتیوں کو بلا رہے ہوں گے، آؤ، اس لیے کہ جو شخص حوض کوثر پر ایک گلاس پانی پی لے گا لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہ مائے مبارک پینے کے لیے لوگ جائیں گے، وہاں پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، سخت پہرا لگا ہوا ہوگا، یہ آدمی آگے بڑھے گا، آقا فرمائیں گے اس کو آنے دو، یہ میرا امتی ہے، اس کو آنے دو، اس کو بڑھنے دو، آج میں اس کے اپنے ہاتھ سے اس کو جام پلا دوں۔ کیا محبت ہے میرے آقا، کیسی محبت، اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلانا چاہیں گے،
لیکن فرشتے اس وقت جو ایک بات کہیں گے، ما تدری ما احدثوا بعدک، ما تدری ما احدثوا بعدک، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم نہیں ہے جس کو آپ اپنا امتی کہہ رہے ہیں، اس نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے ہیں، کیسی زندگی گزاری ہے۔ اے دشمنان اسلام کے طرز اختیار کرنے والوں، ان کے لباس اختیار کرنے والوں، ان کی شادی بیاہ کے طریقے پر اپنی شادی بیاہ کرنے والوں، ان کی معاشرت اختیار کرنے والوں، کبھی تو غور کر لینا، کل کہیں ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ نہ دے جو اس وقت آپ کہیں گے سحقان سحقان، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ اگر اس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دور کر دیا تو کون سے پھر سفارش کرا سکتا ہے؟ کون اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرا سکتا ہے؟ ذرا غور تو کرو میرے بھائی، صرف محبت دعووں سے نہیں ہوتی، عمل سے، عمل کر کے دکھائیں، سچے عاشق بن کر دکھائیں۔ اور میں کہوں گا کہ سچے عاشق کا وہ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت جو پیغام تھا، وہ سچے عاشق کا پیغام یاد کر کے جائیے گا آج اس جلسے سے، اور اس جلسے سے اپنے سینے پر لکھ کر جائیے گا، جس کو ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، رخصت ہوئے، پورا مدینہ تاریک ہو چکا تھا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت میرے محبوب مدینے میں تشریف لائے تھے پورا مدینہ جگمگا اٹھا تھا۔ جی ہاں، ایسے ہی نہیں کہا تھا ان بچیوں نے طلع البدر علینا، طلع البدر علینا کا یہ جملہ ان عرب بچیوں کے طرف سے ایسے ہی نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت میں ایک وہ روشن اور نہایت ہی روشن وہ چاند طلوع ہوا تھا جس کی ہر ایک منتظر تھا۔ انس بن نضر فرماتے ہیں پورا مدینہ جگمگا اٹھا تھا، لیکن جس دن آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت کا حال بیان کرتے ہیں کہ پورا مدینہ تاریک ہو چکا تھا، تڑپ رہے تھے لوگ رو رہے تھے۔ کیسے نہیں روئیں گے؟ ایک منظر ہم نے آپ کو دیا تھا، جب ایک درخت کا تنا تھوڑی دیر کی جدائی پر آقا کی رو رہا ہے تو وہ تو عاشقان رسول تھے، ان کے دلوں پر جو بیت رہی تھی اس کو ہم اور آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے سچے عشق کا جام نہیں پیا ہے۔ اگر سچے عاشق ہوتے تو نبی کے غم کو اپنا غم بناتے، نبی کی فکر کو اپنی فکر بناتے، نبی کے مشن کو اپنا مشن بناتے، نبی کی دعوت کو اپنی دعوت بناتے، اور ایک ایک امتی کی فکر کر رہے ہوتے، نہ کہ امت کو توڑنے میں لگے ہوتے۔ میرے عزیزوں، اس وقت پر جو حال تھا وہ حال آپ کے سامنے ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اس کی تفصیل نہیں، لیکن اس وقت پر مانعین زکوٰۃ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ بات کہی تھی، کیا فرمایا تھا کہ اگر کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ کے ساتھ رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ آج اس رسی کو دینے سے انکار کرے گا تو صدیق اکبر اس سے جنگ کرے گا۔ اور پھر فرمایا تھا مدینے کو خالی کروا دوں گا، مدینے کو خالی کروا دوں گا۔ صدیق اکبر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کوئی کمی آ جائے میں زندہ رہوں۔ صدیق اکبر اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کسی کمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہاں ہیں ہم اس پیغام سے؟ آج یہ پیغام لے کر جائیں۔ نمازیں مسجد میں ادا نہیں کر رہا ہے مسلمان،
ہمیں احساس نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، مسلمان مسجدوں میں آ نہیں رہا ہے، ہمیں احساس نہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا کیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے؟ بس میرے بھائیوں، آج یہ پیغام لے کر جاؤ کہ انشاءاللہ ہم سچے حضور کے عاشق بن کر زندگی گزاریں گے، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکامات کو 100% اپنی زندگی میں لائیں گے۔ اگر ان مقاصد کے ساتھ میں اس جلسے میں آنا ہوا ہے اور اس جلسے سے ان مقاصد کو لے کر جا رہے ہیں تو مبارک ہو یہ جلسہ، مبارک ہو ان جلسے میں آپ کی آمد۔ امید ہے اللہ کی ذات سے یہ جلسہ ہماری مغفرت کا سامان بنے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو صرف یہ کانوں کی عیاشی تک محدود ہو کر رہ جائے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ عمل کی نیت سے یہاں سے جائیے، کچھ تبدیلی کی نیت سے جائیے، ایسے اللہ سے دعا کریں یا خدا جب تک بدن میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے نہ رہے، بس یہی دعا ہے عزیز۔ نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔